اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں دو چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں، اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل نیگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا، یہ سارے ان کو کرپشن کے کیسز 30 سال سے اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں، مثلا مریم ہے یا وہ حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا. ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریویلیجڈ ہیں، یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے. ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے. ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن پریویلیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کوشچن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں، درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ رہی ہیں، یہ کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کوئی فیملی نہیں ہے، عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے، یا میریٹوکریسی ہے، مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے، علی محمد آ سکتا ہے، جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران. ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیئر بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہیں آتے؟ جی جبران دیکھیں، ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی ہم نے کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گئے گورنمنٹ کے اگینسٹ. اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے، جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے. اور ہر قسم کے میں نے یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے ہیں یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو پورے مافیاز ہیں، اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ کو، اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو. ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل منارے پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟
وہ اگر آپ یہ مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن اب کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب، ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے، وچ از اے ریکارڈ آف سارٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے، 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے گا. یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میر جعفر انہوں نے جو سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک بار ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا. تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزی کنٹرولبل تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ تحریک بن گئی ہے، اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی. کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر، وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کویشچن آ رہا ہے، آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کویشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں آؤں گا 100% جلسے منار پاکستان کے جلسے میں، کیونکہ دیکھیں منار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے اسپیشل جگہ اس کی ہے، کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا، اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی کو پاکستان کا سمبل آزادی کا، اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کویشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ، اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب، اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے تھینک یو. ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئیں. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن میں، ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے، ٹیکنالوجی زونز بنائے. تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے، کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے.
لیکن یہ جو ریفارمز ہیں بلین ٹری سونامی ہے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے، جو ڈیمز بنائے وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹمز کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے پھر جو ہم نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے، عظیم قوم بنتی ہے، اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، دو سپر پاور سی دونوں طرف، وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا اور تاریخ کا حصہ. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے، انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے، امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا نا کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف، یہ جو چینج لے کے آئے تھے، یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ ماں کی ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائے گا. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ، اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا، میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ میں وہ کہہ رہے بڑے کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے، تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر اس کے بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہے. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا کہ ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ اور کیونکہ ساری زندگی ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ failure is an orphan and success has many fathers. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنے، کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے، وہ قرضے بھی دے سکتی ہے، وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن جب تک قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رولتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹرینتھ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی، ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. اچھا یہ ایک سی ٹی او ہے چیف ٹیکنالوجی آفیسر آئی بی ایم کے ناسا میں، نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا؟
اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. اسپیکر سے جی توفیق صاحب اور پھر یاسر اور پھر ڈن. توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکپر. میرے 2-3 بلٹ پوائنٹ کوشچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. The question is کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فبرڈ, خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن از کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوورز ہیں, جو ہارڈ کور فالوورز ہیں. یہاں پہ اسپیسز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں, کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا, بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر, یو آر آر لیڈر, اف یو گونا سے کہ all the people who follow me do not talk about this, تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سوری پہلا کوسچن کیا تھا, مجھے باقی دو کیا تھا پہلا کوسچن کیا تھا؟ یہ الیکشن کمیشن دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں, اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے, سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ کٹی دیکھی جائے, تو ان کی فنڈنگ دیکھتی رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم چاہتے ہیں, میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں, ہماری پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, باقی تو ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں, کنزرویٹو لیبر انگلینڈ میں یا ریپبلک کی کیسی فنڈ ریزنگ کرتی ہے, تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا آپ کا کوسچن تھا فوج کا, اور الیکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور انفارچونیٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی غداری کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس, اب کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دیے, زیادہ ٹکٹس پہلے نہیں دیے, اس باری ٹکٹس ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم نے پریفرنس دینی ہے نظریے پہ, کیا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے, کوئی نظریہ ہے, یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائڈ کشمیر سے ایک کوشچن ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینٹ, اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں. کشمیر کی بات, جی کشمیر کے بارے میں دیکھیے
پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن تھی, انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو. تو ان کے بڑا اوور آل تھے, گھبراتے تھے ہندوستان کے کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے, دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, ان کی پراپرٹیز باہر ہے, اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے اس وقت, تو ان کی بھی پراپرٹی کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ, کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی, تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہے. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی اسٹینڈ یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں, اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی, اور یہ پھر ایک اسٹرگل کا حصہ ہے. اب جنگ تو لڑ نہیں سکتے, جنگ لڑنے کا سوچے بھی کوئی نہ, جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر نیوکلیئر آرمز ہیں, آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورمز یو این پہ ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران نوید صاحب, کین وی جسٹ ہیو اٹ فار 5 minutes? چلے just 5 منٹ ہیں جبران, just have a few speakers اور ہم wrap up کریں. بالکل, keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please bole kuch. السلام علیکم. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. سر جی, میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از held like mandatory. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ you should highlight all the initiatives and development work being done by the PTI government. Thank you very much, sir. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیے ایک چیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی پر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ, کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں.
मोइज, अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक पहले अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका भी याद है, मैं ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा एक्चुअली, वो फ्रीज हो गया है क्योंकि ट्विटर ने कभी इतना अपनी हिस्ट्री में 163,000 स्पेस में कभी नहीं देखा होगा। तो वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इमरान गजाली है हमारा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका कुछ करो, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम ना फ्रीज हो गए। मैं आपको भी पता है अरसलान, आपका अकाउंट ठीक है इट्स नॉट पॉसिबल, तो ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी यहाँ पे क्योंकि वो मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही और वो मैक्सिमाइज हो गया है, सो दिस इज तो आई थिंक रैप अप करें जिब्रान। हाँ, बट यासिफ छोटा सा क्वेश्चन और फिर जस्ट आस्क वेरी टाइनी वन। यासिफ जल्दी से पूछ ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ साहब, जो आपने इस्लामोफोबिया पे स्टांस लिया है उस पर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी आतिफ, मुबशिर, असद और आकिब, इनकी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मैं आपको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये मेरा सवाल ये है कि आप जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट रही है उसको जो टॉपल किया गया है उसके स्टार्ट में ही हमने देखा कि हमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और MNAs की ब्लैकमेलिंग, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग वगैरह। तो हम सब का यही मुतालबा रहा है कि हम क्यों सदारती निज़ाम की तरफ नहीं जा रहे। तो अगर हमारी इंशाल्लाह कुछ महीने बाद हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है तो उसमें हम क्या, आप सदारती निज़ाम की तरफ आप क्या देखते हैं इस पर? पहले तो मैं आपको जो चीज़ हमने कोशिश की और वो ये सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर ये कभी भी सोच नहीं आई कि हम सलमान रुश्दी की किताब के बाद तकरीबन 30 साल पहले हर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता था और यहाँ हमारे तोड़-फोड़ हो जाती थी, उधर भी लोग निकला थे और मगरिब को पता ही नहीं था, अवाम को ज़्यादा था। थोड़े से लोग जो फितना कर रहे थे उनको तो पता होता था, अवाम को नहीं पता चलता था। और वो तोड़ करके और वो कहते थे कि देखिए इस्लाम बड़ा तंग नज़र है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। तो मैं तब से लगा हुआ था कोशिश करने, लेकिन कोई इसकी आगे हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों में है उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जो मुसलमान हैं मगरबी मुल्कों में और जिधर माइनॉरिटीज है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो देखिए अगर उनको सही माने में पता चल जाए, जो मैं समझता हूँ अगर आप फोरम में रेज कर लें, तो हमने साबित किया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ मिलके वो 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे करार दिया। तो ये मुझे खुशी है कि हम कम से कम अपने 3 साल में वो कर गए जो कभी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं किया। दूसरी चीज़ ये जो अभी आपने आखिरी बात की कि क्या थी आखिरी बात, अभी क्या कहा इन्होंने, मैं भूल गया। प्रेसिडेंशियल देखिए ये जो 3.5 साल मैंने हुकूमत की है, ये मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बड़े थे, कोशिश हम कर रहे थे रिफॉर्म करने की, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने की, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ थी गवर्नमेंट में कि हम जो ताकत चाहिए ये करने की वो हमारे पास थी नहीं। फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी, एक कोalition गवर्नमेंट थी, सारा पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था, ब्लैकमेल होता था। फिर हमारे अपने बैक बेंचर्स जो ज़्यादातर ये जो बाहर से आए थे बाद में, जिनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, वो ब्लैकमेल करते थे। बजट पास करना आज़ाद होता था, वो यानी हर कोई इम्पोर्टेंट बिल होता था उसके लिए हमें मुश्किल पड़ जाती थी, कोरम हमारे पूरे नहीं होते थे, इंटरेस्ट उनको था नहीं पार्लियामेंट में, सो लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट नहीं था, बस सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर सारे मुत्तफिक होते थे। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ तब चल सकता है जबकि एक माशरे के अंदर वो मॉरल एवोल्यूशन उस लेवल की हो, उनकी अखलाकियात के मेयार उस लेवल के हो कि वो तसव्वुर भी ना करे हॉर्स ट्रेडिंग का, तसव्वुर भी ना कोई पार्लियामेंट में आके पैसा बनाना है या डेवलपमेंट फंड्स, ये तब चलता है। ये सवाए एंग्लो सैक्सन मुल्कों के अंदर यानी 4-5 मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड,
یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں، مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3-4 پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے تو اس میں جیل میں ڈال دیا لوگوں کو۔ تو یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز ایف آئی آر کیسز نیب میں ہیں اور ایف آئی اے میں، تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا۔ یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں۔ سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹ بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعہ پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں، ریفارمز بھی چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں، یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا۔ بس یہ ہے کہ جبران ہم ریپ اپ کریں، جسٹ ایک ہاں جی لاسٹ ہے، بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے۔ خان صاحب، آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا، تو آپ یہ صرف بتائیں، سب کو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ہم لے کچھ لے رہے ہیں، تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور we're very proud، تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ ہاں دیکھیں جبران، جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا کہ ہمارے اندر ایک احساس کم تھی اور وہ بائی دی وے کلونیلزم سے، غلامی سے آ جاتی ہے۔ غلامی جو ہے نا، کلونیلزم، یہ سب سے بری چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر کمپلیکس ڈال دیتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس۔ آپ اندر بلیو ہی نہیں کرتے، آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے، تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری ٹیم کا بھی یہ تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہارے ہوئے جاتے تھے، ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے، کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب تو نہیں تھی۔ اور پھر دیکھتے ہم آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا تو ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہیں لوگوں کو ہرایا۔ پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں، ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس۔ اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے، یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ سوچیں کہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ ہم مقبوض غلام ہیں، اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں۔ تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیم کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر۔ سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا۔ میری تو ٹیمیں کمزور تھی، جب میں کیپٹن بنا زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا۔ وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا، ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آگے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپی گیا 3 دن، اور پھر وہ اوباما نے کہتا ہے میں ڈر کے اس کو کال کی پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آگے آدمی مار دیا، تو کہتا ہے اس کو مبارک دینی شروع کر دی، یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی۔ تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے؟ اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک
نیشنلسٹ ایک آزادی کی فیلنگ اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی. جو لوگوں میں میں اب دیکھ رہا ہوں یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا, نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ